کلپ نمبر 1631۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم آپس میں مشورہ کرو۔ اس سے پہلی آیت میں گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے بارے میں مشورے کرنے پر یہودیوں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان جیسے طریقے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جب آپس میں مشورہ کرو تو یہودیوں اور منافقوں کی طرح گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرنا، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں سے خطاب ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے اپنی زبان سے ایمان لانے والو، تم جب آپس میں مشورہ کرو تو گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم حساب کے لیے اٹھائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں تمہارے مشوروں کی جزا دے گا۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مسلمان صلاح مشورے مسلمانوں ہی سے کریں، کفار سے نہ کریں اور انہیں اپنا مشیر وغیرہ نہ بنائیں۔ نمبر 2، آپس میں مشورے بھی اچھے ہی کریں، برے نہ کریں۔ نمبر 3، مسلمانوں کی خلوت بھی جلوت کی طرح پاکیزہ ہونی چاہیے۔ نمبر 4، تنہائی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھے۔ مبارک ہے وہ عالم جو اپنی تنہائی میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سوچے، اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کا وقت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے بارے سوچنے میں گزرے۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: وہ پوشیدہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انما النجوى من الشیطان، پوشیدہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے جس میں گناہ، حد سے بڑھنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اور شیطان اپنے دوستوں کو اس پر ابھارتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا نقصان میں نہیں رہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو۔ شان نزول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس شریف بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز گراں گزری تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا۔ اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبر